حضرت عباس علمدار کی قبر کیوں کھودی گئی، حقیقت کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے سوال پر گفتگو کریں گے جو ہر سال محرم الحرام کے دنوں میں بار بار پوچھا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر مختلف ویڈیوز اور پوسٹس میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حضرت عباس علمدار کی قبر مبارک کھولی گئی تھی، اور جب قبر کھولی گئی تو حیرت انگیز مناظر سامنے آئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا جسد مبارک بالکل صحیح سلامت تھا، کچھ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ ویسے ہی موجود تھے، جبکہ کچھ لوگ مختلف غیر مصدقہ قصے بیان کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ سب تاریخی اعتبار سے درست ہے؟ کیا واقعی حضرت عباس کی قبر مبارک کھولی گئی تھی؟ اگر کھودی گئی تو کس مقصد کے لیے، اور مستند اسلامی تاریخ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ آج ہم جذبات کے بجائے تحقیق، معتبر تاریخی روایات اور اہل علم کی آراء کی روشنی میں اس موضوع کا جائزہ لیں گے تاکہ حقیقت واضح ہو سکے۔ ناظرین، حضرت عباس بن علی کا شمار اسلام کی عظیم ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ آپ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب کے فرزند اور حضرت امام حسن و حضرت امام حسین کے بھائی تھے۔ آپ کی والدہ حضرت ام البنین تھیں، جنہوں نے اپنی اولاد کو بچپن ہی سے اہل بیت کی خدمت اور وفاداری کا درس دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اپنے بھائی امام حسین کی اطاعت سے روگردانی نہیں کی۔ آپ ہمیشہ انہیں اپنا آقا اور سردار سمجھتے تھے اور ان کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دیتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت شجاعت، حلم، تقوی، وفاداری اور اثار کا حسین امتزاج تھی۔ عرب کے بہادر لوگ بھی آپ کی قوت اور جرأت کا اعتراف کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو علم بردار کربلا کہا جاتا ہے، کیونکہ عاشورہ کے دن اسلامی لشکر کا علم آپ ہی کے ہاتھ میں تھا۔ اسی طرح آپ کو سقائے سکینہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے پیاسے بچوں کے لیے پانی لانے کی کوشش میں اپنی جان قربان کر دی۔ جب 10 محرم سن 61 ہجری کا دن طلوع ہوا تو میدان کربلا میں حق اور باطل کا آخری معرکہ برپا ہوا۔ دشمن کی تعداد ہزاروں میں تھی، جبکہ امام حسین کے ساتھ صرف چند وفادار ساتھی باقی رہ گئے تھے۔ اس وقت خیموں میں بچوں کی پیاس ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ ننھی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام اہل بیت پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترس رہے تھے۔ حضرت عباس نے امام حسین سے اجازت مانگی کہ وہ دریائے فرات سے پانی لے آئیں۔ اجازت ملنے کے بعد آپ کا مشکیزہ اٹھا کر فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ روایت کے مطابق آپ دشمن کی صفیں چیرتے ہوئے دریا تک پہنچ گئے۔ 3 دن کی شدید پیاس کے باوجود جب پانی ہاتھ میں لیا تو فوراً امام حسین، اہل بیت اور پیاسے بچوں کا خیال آیا۔ آپ نے پانی خود نہ پیا بلکہ مشکیزہ بھر کر واپس چل پڑے۔ یہی وہ لمحہ ہے جس نے حضرت عباس کو وفاداری کی ہمیشہ زندہ رہنے والی مثال بنا دیا۔ واپسی کے راستے میں دشمن نے ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ پہلے آپ کا ایک بازو شہید کیا گیا، پھر دوسرا بھی کاٹ دیا گیا، مگر آپ نے مشکیزہ گرنے نہ دیا۔ آخر کار ایک تیر مشکیزے میں لگا اور پانی زمین پر بہہ گیا۔ اس کے بعد ایک کاری ضرب سر مبارک پر لگی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے۔ امام حسین دوڑتے ہوئے پہنچے اور اپنے بھائی کو آخری لمحات میں سینے سے لگا لیا۔ اسی مقام پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ناظرین، حضرت عباس کی شہادت کے بعد آپ کو اسی مقام پر دفن کیا گیا جہاں آپ نے آخری سانس لی تھی۔ بعد میں مختلف اسلامی ادوار میں اس مقام پر روضہ مبارک تعمیر کیا گیا۔ وقت کے ساتھ زائرین کی تعداد بڑھتی گئی اور مختلف حکمرانوں نے روضہ مبارک کی مرمت، توسیع اور خوبصورتی کے لیے متعدد تعمیراتی کام کروائے۔ یہی وہ پس منظر ہے جس کی وجہ سے بعد کے زمانوں میں قبر کھولنے کی مختلف روایات عوام میں مشہور ہو گئیں۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا واقعی قبر مبارک کھولی گئی تھی؟ مستند تاریخی کتب کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عباس کی قبر کو عوام کے سامنے مکمل طور پر کھولنے کا کوئی مضبوط اور متفق علیہ تاریخی ثبوت نہیں۔ بعض روایات میں صرف یہ ذکر ملتا ہے
کہ روضہ مبارک کی تعمیر یا مرمت کے دوران قبر کے اطراف میں بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے محدود کھدائی کی گئی تھی۔ بعد میں انہی واقعات کو بڑھا چڑھا کر اس انداز میں بیان کیا گیا کہ جیسے پوری قبر مبارک کھول دی گئی ہو، حالانکہ اس دعوے کی مضبوط تاریخی سند موجود نہیں ہے۔ بعض غیر مستند قصوں میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ تعمیر کے دوران خوشبو پھیلی یا جسد مبارک سلامت نظر آیا، مگر ان روایت کے اسناد مضبوط نہیں ہیں۔ اس لیے معتبر مورخین اور اہل علم ہمیشہ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ ایسے واقعات کو یقینی حقیقت بنا کر بیان نہ کیا جائے جب تک ان کے حق میں قابل اعتماد تاریخی دلائل موجود نہ ہوں۔ اسلام ہمیں تحقیق کا درس دیتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی خبر کی تحقیق کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ انسان غلط معلومات آگے نہ پہنچائے۔ اسی لیے اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ ہر مشہور روایت کو بغیر تحقیق کے قبول کر لیا جائے، بلکہ ان کی حقیقی سیرت، ان کی قربانی، ان کی عبادت، ان کی وفاداری اور ان کے کردار کو بیان کیا جائے، کیونکہ یہی وہ حقیقت ہے جو کسی کمزور روایت کی محتاج نہیں ہے۔ ناظرین، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اس بات میں نہیں کہ ان کی قبر کے بارے میں کون سی کہانی مشہور ہے، بلکہ ان کی اصل عظمت اس وفا میں ہے جو انہوں نے میدان کربلا میں دکھائی، اس قربانی میں ہے جو انہوں نے امام حسین اور اہل بیت کے لیے پیش کی، اور اس صبر میں ہے جس نے انہیں رہتی دنیا تک وفاداری کی علامت بنا دیا۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر حضرت عباس علمدار کی قبر کے بارے میں اتنی مختلف روایات کیوں مشہور ہوئیں؟ اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ صدیوں کے دوران روضہ حضرت عباس کی کئی مرتبہ تعمیر، توسیع اور مرمت کی گئی۔ ہر دور میں حکمرانوں نے اپنی استطاعت کے مطابق اس مقدس مقام کی خدمت کی۔ انہی تعمیراتی کاموں کے دوران بعض لوگوں نے مختلف واقعات بیان کیے جو بعد میں عوام میں قصوں اور حکایتوں کی شکل اختیار کرتے گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کربلا کے مزارات پر مختلف ادوار میں حملے بھی ہوئے اور کئی مرتبہ تعمیر نو بھی کرنا پڑی۔ کبھی سیلاب آیا، کبھی عمارتیں متاثر ہوئیں اور کبھی روضہ مبارک کی دیواروں اور بنیادوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ ایسے مواقع پر قبر کے اطراف میں محدود کھدائی ضرور کی جاتی تھی تاکہ نئی بنیادیں مضبوطی سے قائم کی جا سکیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ قبر مبارک کو عام لوگوں کے سامنے مکمل طور پر کھول دیا گیا ہو۔ بعض مشہور روایات میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ تعمیر کے دوران خوشبو پھیلی یا قبر کے اندر غیر معمولی کیفیت دیکھی گئی۔ یہ روایات عوامی سطح پر بہت مشہور ہیں، لیکن معتبر تاریخی کتابوں میں ان کی مضبوط اور متصل اسناد موجود نہیں۔ اس لیے محققین ہمیشہ احتیاط کا مشورہ دیتے ہیں کہ ایسی باتوں کو یقینی حقیقت کے طور پر بیان نہ کیا جائے، بلکہ انہیں صرف منقول روایات کے طور پر ذکر کیا جانا چاہیے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دین کی ہر بات تحقیق کے ساتھ بیان کی جائے۔ اگر کوئی واقعہ مضبوط سند سے ثابت نہ ہو تو اسے قطعی حقیقت قرار دینا درست نہیں۔ یہی اصول محدثین نے اختیار کیا اور یہی طریقہ معتبر مورخین کا بھی رہا ہے۔ اہل بیت کا مقام اس قدر بلند ہے کہ ان کی عظمت ثابت کرنے کے لیے کمزور یا غیر مستند واقعات کی ضرورت ہی نہیں۔ حضرت عباس کی زندگی خود ایک زندہ معجزہ وفاداری ہے۔ میدان کربلا میں آپ نے جو کردار ادا کیا وہی آپ کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین کا ساتھ آخری سانس تک نہیں چھوڑا۔ 3 دن کی شدید پیاس کے باوجود جب دریائے فرات کا پانی سامنے آیا تو آپ نے اپنی پیاس پر اپنے آقا اور اہل بیت کی پیاس کو ترجیح دی۔ تاریخ میں وفاداری کی ایسی مثال بہت کم ملتی ہے۔ اسی لیے آج بھی جب حضرت عباس کا نام لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے وفا، ایثار، قربانی اور بہادری یاد آتی ہے۔ آپ نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ سچا وفادار وہی ہے جو مشکل ترین حالات میں بھی اپنے
عہد پر قائم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان کربلا حاضر ہو کر حضرت عباس کے روضے مبارک پر سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا پر ہر وائرل ویڈیو یا ہر جذباتی واقعہ لازماً درست نہیں ہوتا۔ آج کل چند منٹ کی ویڈیوز میں ایسے کئی دعوے کیے جاتے ہیں جن کی کوئی معتبر تاریخی بنیاد نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحقیق کرے، معتبر اہل علم کی بات سنے اور بغیر ثبوت کے کسی واقعے کو آگے نہ پھیلائے۔ حضرت عباس کی قبر کے بارے میں بھی یہی اصول اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کہیں تعمیراتی کام ہوا، بنیادیں مضبوط کی گئیں یا قبر کے اطراف میں کھدائی ہوئی تو اسے قبر کھولنے کے معنی میں بیان کرنا درست نہیں، جب تک کہ اس کی واضح اور مستند تاریخی دلیل موجود نہ ہو۔ اس لیے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ہمیشہ احتیاط اور دیانتداری کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت عباس کی زندگی اور شہادت خود اتنی عظیم ہے کہ اسے کسی اضافی داستان کی ضرورت نہیں۔ ان کی وفاداری، ان کا اثار، ان کی بہادری اور امام حسین سے بے مثال محبت ہی ان کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ یہی وہ اوصاف ہیں جنہوں نے انہیں رہتی دنیا تک مسلمانوں کے دلوں میں زندہ رکھا ہے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ محرم الحرام کے ان مبارک دنوں میں حضرت عباس کی سیرت سے سبق حاصل کریں۔ اگر ہم اپنے وعدوں کے سچے بن جائیں، حق کا ساتھ دیں، مظلوم کا دفاع کریں، والدین کی خدمت کریں اور دین اسلام پر ثابت قدم رہیں تو یہی حضرت عباس کی سیرت پر عمل ہوگا۔ صرف واقعات سن لینا کافی نہیں، بلکہ ان سے اپنی زندگی کے لیے سبق حاصل کرنا یہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار سے سچی محبت نصیب فرمائے، ان کی قربانیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ حق اور سچائی پر قائم رکھے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔